آرام سے پیچھے کا صحیح بڑھ گئی. آپ تمامی حضرات خاموشی کے ساتھ تشریف رکھیں جلد سے جلد. آپ تمامی حضرات جلد سے جلد تشریف رکھیں. تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھے آپ تمامی حضرات. جلد سے جلد آگے بڑھتے جائیں. بڑی مسرت و شادمانی کی گھڑی ہے، بڑی خوش نصیبی کی گھڑی ہے کہ آج ہمارے بیچ آل نبی اولاد علی فرزند غوث اعظم اولاد غوث اعظم شہزادہ مخدوم اشرف پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور فاضل بغداد حضرت علامہ الحاج الشاہ سید حسن عسکری ابن عربی اشرف الجیلانی صاحب قبلہ مقدس العالی والنورانی. مجھے بڑا فخر ہوتا ہے کہ میرے استاذ محترم بھی 8 سال حضرت کے دست اقدس کے سایہ میں رہا، تو آج ہمارے بیچ میں حضور موجود ہیں. اور ہم نے 8 سال میں آپ نے جمعہ میں سنا کہ 8 سال میں ہم نے کیا دیکھا حضور کی بزرگیت یقیناً حضور فاضل بغداد حضور غوث اعظم کی سنہری جالیوں کے سامنے اپنی پڑھائی کیا کرتے. جب بھی وقت ملتا حضور غوث اعظم کی سنہری جالیوں کے سامنے. یقیناً اللہ نے بڑا نوازا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ کئی ولیوں کی جانشینی حضور فاضل بغداد کے سر پر. حضور فاضل بغداد حضور جانشین حضور محدث اعظم ہند حضور محدث اعظم ہند کے پرپوتے. حضور فاضل بغداد دو غوث کے بیٹے ہیں. حضور غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سنگرانی کی چھوچڑی ان کے روحانی بیٹے ہیں جو آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ غوث العالم حضور مخدوم اشرف جہانگیر سنگرانی کے روحانی بیٹے اور نسلی اعتبار سے حضور غوث اعظم کی اولاد ہمارے سامنے موجود ہے. یقیناً کبھی کائنات کی بات میں حضور جب سامنے ہوتے ہیں تو یقیناً میری زبان چھوٹی ہو جاتی ہے، کچھ بول نہیں پاتا کیونکہ استاذ محترم ہے. تو میں بس بڑی معذرت کے ساتھ آپ کا وقت نہ دیتے ہوئے حضرت کا تہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں مسلم جماعت سراج پاری کی جانب سے، اور حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے بیچ موجود ہیں. اب میں حجاج اکرام جو ہیں جو قریب ہیں حجاج اکرام وہ قریب سے آ جائیں اور حضرت کا پھولوں سے استقبال فرمائیں. اور سب سے پہلے میں اپنے مسلم جماعت سراج پالی کے متولی عالی جناب شاہد حسین صاحب کی آواز دوں گا، وہ آئیں اور پھولوں سے حضرت کا استقبال فرمائیں. جو حجاج اکرام ہیں جو حاجی نعیم لکھانی صاحب اور جناب بھائی جی اور جو ہمارے حجاج اکرام ہیں ان سبھی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور مسئلہ کے حاجی صاحب علی جناب ریاض صاحب کی بلا ان کو بھی آواز دوں گا، وہ آئیں اور حضرت کے استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے حاجی منا پٹواری صاحب ایوب حسین پٹواری صاحب آئے حضرت کے استقبال فرمائیں. فاروق حسین صاحب سید اللہ صاحب
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فاضل بغداد حضور فاضل بغداد اس لیے کہا جاتا ہے کہ بغداد شریف سے پڑھ کر یہ انڈیا واپس آئے، تو اس لیے حضور فاضل بغداد۔ جبیر حسین بابو بھائی وہ ہے دوبارہ استقبال فرمائیں، وہ بڑی تیزی کے ساتھ آئیں۔ اور ایک بڑی اپلبدھی دیکھیے، ہر اسٹوڈنٹس کی خواہش ہوتی ہے جو اپنے اسکول کالج یونیورسٹی کہ وہ اول نمبر سے پاس ہو، اول نمبر سے وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر نکلے۔ حضور فاضل بغداد کی شان دیکھیں، حضور مختوم اشرف کا فیضان دیکھیں، حضور غوث اعظم کا کرم دیکھیں کہ عربی میں حضور فاضل بغداد سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ عربی میں وہاں کے لوگوں میں ٹاپ کیے، اول نمبر سے وہاں فارغ ہوئے ہیں، جو آج ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ محمد کلیم بھائی وہ آئیں، حضرت کے استقبال فرمائیں، اور موسیقی اعظم مشن کے جو لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، اجاز بھائی اور جو بھی ہیں وہ آئیں۔ اب لیجیے بغیر کسی تاخیر کے پیچھے بھی دیکھ لیں، کچھ جگہ ہیں تو پیچھے بھی چلے جائیں، اور انشاءاللہ اولاد غوث اعظم کا دامن تھامیں اور اپنے مستقبل کو آراستہ فرمائیں۔ حضرت کے اس پروگرام کے بعد، واضح نصیحت کے بعد جو حضرات اس بڑی ہستی آج ہمیشہ ایسا موقع نہیں ملتا ہے، ایک بڑی ہستی اولاد غوث اعظم آل نبی اولاد علی ہمارے بیچ موجود ہیں، جو حضور غوث اعظم کی سنہری جالیوں کے سامنے پڑھائی کی ہوئی، وہاں اول نمبر سے عربی میں جو پاس ہو کر انڈیا واپس آئے، اور حضور شیخ الاسلام مدنی میاں فرماتے ہیں کہ میری ایک آنکھ حسن ہے، اگر میری ایک آنکھ کو دیکھنا ہے اور جوانی دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھیں، اور میرا کام کو اگر آگے بڑھانے والا ہے تو حسن عسکری ہے۔ یقیناً مشن کا بھی جو کام ہے وہ بخوبی حضرت جو حضرات مرید ہونا چاہے وہ حضرت کے پروگرام کے بعد انشاءاللہ حضرت سے حضرت کے دامن کو جو ہے وابستہ ہو جائیں، حضرت کے دامن کو تھامیں، اور برکات سے مالا مال ہوں۔ ہماری ماں بہنیں بھی جو مرید ہونا چاہیں یہی مرید ہو جائیں انشاءاللہ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شجرہ ہم سے دستیاب کر لیں۔ اب لیجیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله خزائن الخير وخزائن الشر مفاتيح خارجة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سرائے پانی میں پہلی بار آنا ہوا، مگر جو آپ نے محبت الفت کا مظاہرہ کیا، آپ کے نشو سروش کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے یقیناً بزرگان دین کا خاص کرم آپ کے اوپر برستا ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو سلامت رکھے، ہمارے اور آپ سب کے ایمان، عقیدے اور اعمال کی حفاظت. صرف یہی نہیں، یہ خبر صرف آپ کے علاقے تک ہو. اس وقت اگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو دیکھا جاتا ہے تو دنیا کے کونے کونے میں آج سرائے پانی کا ہی نام ہے. بہرحال بہت اچھا ہوگا کہ رب العالمین ہم لوگوں سے کچھ نیک کام لے لیں. نسل مقصود ہوتا ہے، یہی محبت کی ساری طاقت. وہ ارادہ آپ رکھیے کہ ہم اپنے دین کے لیے بھی لگا، ہمیں اپنی ملت اور قوم کے لیے بھی. مجھے بھی احساس ہے کہ کم وقت لے کر میں آیا، حالانکہ اس امور میں سب سے زیادہ وقت آپ ہی لوگ. یہ ہمارے مولانا سرکار صاحب ان کی کاوشیں دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. رات میں سورج سے فارغ ہونے کے بعد کو لگی. ہماری ملاقات مولانا طالب سے ہوئی اسی بستی میں. الحمدللہ یہ بھی بخوبی خدمت انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبولیت کرنا چاہتا ہے. تو رفیق بھائی نے مجھے لگ رہا تھا کہ زیادہ ٹائم لے لیا، لیکن احساس ہو رہا ہے کہ کم وقت. یہاں اگر میں 2-3 دن بھی رہ جاؤں گا تو شاید تب بھی یہی حالات رکھتا ہوں ہمارا. پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو میں جلد آنے کی کوشش کروں. کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے. دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے. یاد احمد کی شمع دل میں جلائے. یاد احمد کی شمع دل میں جلائے رکھیے. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے. سب سے بہترین بزنس مین جانتے کون ہے؟ آخرت کی کمائی کرنے والا. دنیا کے لیے صرف تجارت کوئی بری چیز نہیں. آپ جاب کر رہے ہوں یا تجارت کر رہے ہوں کوئی بری چیز نہیں، کیجیے. لیکن تجارت دنیا کے لیے صرف کر رہے ہوں یہ بڑی بری چیز. لیکن اسی تجارت سے اگر آخرت بھی کمانا شروع کر دیں تو یہ تجارت بھی عبادت ہے. دنیا کی چیزوں کو ہم لوگ حاصل کریں گے، ہم سب جانتے کہ فنا ہونے والا. قبر میں جو جاتا ہے آج تک کسی نے دیکھا کہ اپنی تجوری سے سونا بھی لے گیا ہو، چاندی بھی لے گیا ہو، ڈالر بھی لے گیا ہو، پاؤنڈ بھی لے گیا ہو، روپیہ بھی لے گیا ہو؟ نہیں. یہ عمدہ لباس پہننے والے جاتے ہیں کہ آپ نے اسی لباس میں نہیں. یہ جاب کے وقت بلند کرسی پر بیٹھنے والے کیا ان کو اسی کرسی میں لے جایا جاتا ہے؟ یہ مرسیڈیز اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے کیا موت کے وقت یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میری وہی ایئر کنڈیشنر گاڑی میں لے جانا؟ کسی نے آج تک کوئی وصیت نہیں کی.
خالی ہاتھ، سفید لباس، سب کچھ چھوڑ کر گھر کی یہ روشنی، یہ اجالے، یہ ایئر کنڈیشن، یہ آرام، آسائش قبر کے اندھیرے میں جانا. ہاں کچھ دولت ہے جو تم لے کے جاتے ہو، بس اسی دولت کو کماؤ. دنیا کی لذت میں مت پڑو، دنیا سے آخرت بنانے کی کوشش کرو. لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی، کام جو حشر میں آئے وہ کمائے. اور چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے رکھیں. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ طرح طرح کے نیم و قانون لا کے یہ امت مسلمہ کو جھکا دیں گے، بندشیں اور پابندی لگا کے. نہیں، یہ سنی مسلمان محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ جھک چکا ہے، اسے کوئی اور جھکا نہیں سکتا. چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، ان کی چوکٹ پہ جبیں اپنی جھکائے. گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے. ایک بار درود پاک جو حدیث پاک میں نے پڑھی، مفہوم اس کا یہ کہ اللہ کے پاس بھلائی اور برائی کے خزانے، مفاتیح و رجال، اور کچھ لوگ اس کی کنجیاں. فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ. تو خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اللہ نے بھلائی کی کنجی بنایا اور برائی کا تالا بنایا. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. اور ہلاکت ہے اس کے لیے جسے اللہ نے برائی کی کنجی بنایا اور بھلائی کا تالا. یہ حدیث ہے، بہت بڑا پیغام ہے. رسول فرما رہے ہیں اللہ کے پاس خزانے، بھلائیوں کے خزانے. ابھی میں پوچھوں آپ لوگوں میں سے کس کو بھلائی چاہیے، ہاتھ اٹھائے. تو کوئی ایسا ہے جو ہاتھ نہ اٹھائے؟ سب کے سب اٹھائیں. صرف آدھی لوگ نہیں، پورے سرائی پالی میں، پورے چھتیس گڑھ میں کسی بھی تھاٹ کو ماننے والا، کسی بھی فکر کو ماننے والا، کیسا بھی عقیدہ رکھنے والا ہو، کسی کا بھی وہ انویائی ہو، کسی بھی دھرم کا پالن کرتا ہو، بھلائی چاہیے، ہاتھ اٹھاؤ تو سب ہاتھ. بھلائی کا خزانہ چاہیے، ہاں چاہیے. یہ جانتے ہو کہ خزانے تک کوئی چابی کے بغیر نہیں پہنچتا. ابھی پورا تمہیں خزانہ ایک صندوق لا کے دے دیا تھا کہ لو یہ تمہارا بڑا سا تالا لگا، چابی نہیں دی جا رہی، تو لے کے سب پیٹو گے کیا؟ چابی بہت ضروری. اسی لیے مغل سامراجیہ جب تھا اس کے بعد برٹش آنے کے ٹائم کہیں مغلوں کی سلطنت تھی، کہیں راجاؤں کی تھی، مہاراجاؤں کی تھی، نوابوں کی تھی. مغل آئے تھے، یہیں بس گئے، بھارت کو اور اچھا بنانا شروع کر دیا. برٹش آئے، وہ لوٹنا شروع کیا. دونوں میں فرق یہ ہے. اب ایک اس راجا کے راجیہ میں ان کا دخول ہوا، وہ گھسے، قبضہ کیا. تو سب سے پہلے خزانہ.
بادشاہ ملا، اس کا خزانہ ملا. وہ کہتے ہیں لکھنؤ کے نواب کا خزانہ نہیں. وجہ کیا تھا؟ سب کے تہخانے پہنچے، تالا لگا تھا تو چابیاں بھی مل گئی سب کی. مگر یہاں کا جو نواب تھا تو صرف ایک سپہ سالار یا سپاہی تھا، اس کے ہاتھ میں اس نے چابی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک باولی ہے، اس میں کودا اور وہاں سے اندر سگندھی کہاں سے کہاں نکل گیا. ابھی بھی لوگ لکھنؤ میں بھول بھلیا جائیے دیکھیے تو گائیڈ آپ کو پکڑ لے گا. انگریزوں نے پورا پانی سکھایا اس کا، تلاش کر رہے پورے لکھنؤ میں، مل ہی نہیں رہا خزانہ. اسی لیے آج بھی کبھی کبھی کھدائی ہوتی، میں نے اپنے بچپن میں سنا کھدائی ہوتی کہ تو نکلتے تھے خزانے، کیونکہ وہ سپاہی گنجیاں اور میپ لے کے کودا تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. اب وہ بھول بھلیا کے اندر جائیں کیسے؟ جاتا واپس ہی نہیں آتا. تو یہ برٹش کا بھی تو اپنا دماغ ہے، ویسے تھوڑی نہ گھس جاتے ہیں. تھوڑا آگے بڑھے، 4 دروازہ آیا، ایک ہی طرح کا دروازہ، اندر گھسے پھر 4، اب یہ چوتھے، یہ 4 آتا رہے گا، ہم بھٹک جائیں گے. واپس آ گئے اور رسی دیکھے اندر، لمبی سی رسی، بھٹکیں گے اسی رسی سے واپس آ گئے. کہتے نا انگریز کھوپڑی، ایسے ہی تھوڑی نا پورے بھارت کو غلام بنا دیا. اتنی مشکل سے بھارت کے ایک ناگرک نے مل کر بھارت کو سوتنترتا دلائی. ہندو، مسلم، سکھ سب نے. اسی لیے آج بھارت کسی ایک کا نہیں ہے. انگریز جیسے ظالموں سے آزادی دلانے میں جتنا کردار کسی ایک قوم کا ہے، دوسری قوم کا بھی اتنا ہی کردار ہے. وہ پہلے مل جل کے سب نے لڑا تھا، مل جل کے. آج بہت سی جگہ الگ کرنے کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے، اس سے دیش کا نقصان ہے. یہ دیش کبھی انتی کرے گا جب ہم سب مل جل کر. بہرحال تب بھی انہیں وہ رسی لے کے گئے ہوئے، مگر خزانہ نہیں ملا. کیونکہ چابی ملتی، میں ملتا تو سب کچھ مل بھی جاتا تو بھی وہ تو خیر چلیے توڑ دیجیے آدمی سب کو. لیکن ایک عام بات ہے کہ کسی بھی خزانے کی چابی اگر آپ کے پاس آ جائے تو سمجھ لیجیے خزانہ آپ کے پاس آ جائے. اللہ ہمارا بھلائی کے خزانے اس کے پاس، رسول نے فرمایا بھلائی کے سارے خزانے اللہ کے پاس، اور چابیوں کے بغیر کسی کو خزانہ نہیں ملتا میرے دوست. اسی لیے حدیث میں آگے ہے کہ پوچھا، اگر پوچھو تم کہ یہ بھلائی کے خزانے جو ہیں اللہ کے پاس، اس کی چابیاں کون ہیں، کہاں ہیں؟ رسول فرماتے ہیں مفاتیح رجال، اس کی چابیاں کچھ مردان خدا ہیں، کچھ اللہ والے لوگ ہیں. کیا کسی نے دیکھا اس اللہ کے خزانے کی چابی کو؟ ہاں، بہت سے لوگوں نے دیکھا اور آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں. آج سے 800 سال پہلے کی بات ہے میرے دوستو. ایک بچے نے جنم دیا. ہر آدمی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا. ایک بیٹا پیدا ہوا تو کیا ہوا؟ باپ کو ایک بیٹا ملا. اس بیٹے کے ذریعے وہ کہہ رہا میں باپ ہو گیا. چچا نے کہا میں چچا ہو گیا. تب تک نہیں تھا تب وہ چچا نہیں ہوتا. ماما نے کہا میں ماما ہو گیا. تو کسی کو اس نے ماما بنایا، کسی کو چاچا بنایا، کسی کو دادا بنایا، کسی کو نانا بتایا، کسی کو پڑوسی بنا دیا، کیونکہ جس کے پڑوس میں جنم لیا پڑوسی ہو گیا. اب یہ بچہ آگے پڑھے گا تو کسی کا کسی کا شاگرد ہوگا، تو گویا اس نے کسی کو استاد بنایا. تو میرے دوستو یہ بچے کی شان ہوتی، دیکھو کس کو کیا کیا بناتا رہے. مگر یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا. یہ بچہ جو جیلان میں جنم لے رہا تھا، آگے چل کے دنیا نے دیکھا کہ یہ وہ عبد القادر نہیں دوسرے بچوں کی طرح جنہوں نے کسی کو باپ بنایا، کسی کو چچا بنایا. نہیں، عبد القادر جیلانی وہ تھے کہ جنم لینے کے بعد کوئی ان کا باپ بنا، کوئی چچا بنا، کوئی ماموں بنا، کوئی استاد بنا، اور پوری دنیا کے لیے خدا کے خزانے کی ایسی چابی مل گئی. عبد القادر جیلانی کی شکل میں خزانہ الہی کی ایسی چابی دنیا والوں کو مل گئی کہ اب کوئی اس بارگاہ میں پہنچے، فریاد کرے، مصیبت زدہ ہو تو راحت مل جاوے، اگر وہ کافر ہو تو اسلام کی دولت مل جاوے، گمراہ ہو تو ہدایت مل جاوے، چور ہو تو ولایت مل جاوے.
ہیں خدا کے خزانوں کی چابیاں یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی، یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، مخدوم مشرف سمنانی ہیں، یہ حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، یہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، یہ علی رسول ماہر ربی ہیں، یہ امام محمد رضا فاضل بریلوی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بھلائی کے خزانے کی چابیاں، آؤ ان کی بارگاہوں میں آؤ، تمہیں خدا کی نعمتیں ملنا، تمہیں خدا کی سچی نعمتیں ملیں گی۔ تم اپنی دنیا بنانا چاہو گے، ان کی دعاؤں سے دنیا بھی بن جائے گی۔ تم آخرت بنانا چاہو گے، تمہیں آخرت بھی یہاں ملے گی میرے دوستوں۔ اس لیے اپنی وابستگی ایسے اولیاء کرام سے ہمیشہ رکھیں۔ دیکھو مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی، اب جو لوگ نہیں پہچانتے ہیں، ڈاؤٹ کرتے ہیں، 700 سال پہلے آئے پچھوچا میں جنگل میں، کہاں سے آئے؟ سمنانی، یہ جنگل اور وہ سنگھاسن تھا جہاں بیٹھے تھے، بادشاہ تھے، سمنانی اسٹیٹ کے کنگ تھے۔ خدا کا حکم، اللہ چاہتا تھا میرے خزانے کی میں تمہیں کنجی بنانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر دنیا کے سارے خزانوں کی کنجیاں تمہارے پاس ہیں، میں تمہیں اپنے خزانے کی کنجی بنانا چاہتا ہوں۔ اشارہ ہوا والدہ سے، والدہ کے پاس عرض کیا مجھے اب ہندوستان کی طرف جانا۔ والدہ بھی ولیہ تھی، انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے لیکن کچھ سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیے جاؤ، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ سے پڑھ کے تکلیف دور کرنے والا ہے، اکیلے چلے آؤ پچھوچا جنگل۔ آج جائیے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی بھی وہ ڈیولپمنٹ نہیں، اس وقت کیا حال ہوگا؟ 700 سال پہلے آئے جادوگر کا جماعت، مقابلہ کیا۔ ہسٹری ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے کس طرح سے دولت اسلام سے مالا مال کیا، مگر ہوتا نا کبھی کبھی شک کرنے والے شک بھی کرتے ہیں، تو ایک تو ہوا کہ اچھا یہ بڑی ان کی کرامت ہے، لاؤ آج ان کا مذاق اڑایا جائے۔ کہا کہ چلو ایک آدمی کو اپنے بیچ میں تیار کرو، وہ کہہ دیں گے کہ یہ مر گیا ہے، اس کو کفن اس کو پہنا دیتے ہیں، وہ لے جائیں گے، کہیں گے ذرا سا حضرت چل کے نماز جنازہ پڑھائیے، اور جیسے ہی وہ کہیں گے اللہ اکبر، تم اڑ جانا کھٹیا سے ہنسنے لگنا، ہم لوگ تالی ہو جائیں گے۔ تو ساری ان کی ولایت کرامت پتہ گئے۔ حضور ہمارا قریبی رشتے دار مر گیا، نماز جنازہ بہت اچھا، اس کی مردہ کی نماز جنازہ؟ ہاں جی حضرت مردہ، زبان سے مردہ نکلا۔ یہ آخری موقع دے رہے تھے اشرف سمنانی، ٹھیک ہے گئے، اللہ اکبر، پیچھے جو لوگ سب میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، یہ ابھی تک پہلی تکبیر ہو گئی کھڑا نہیں ہوا، دوسری تکبیر ہو گئی کھڑا نہیں ہوا، تیسری ہو گئی کھڑا نہیں ہو گیا۔ نماز جنازہ میں کتنی تکبیر ہے؟ 4۔ شریعت کے مسائل کے خوب سیکھتے رہیے، جانتے ہیں 4 تکبیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوڑ کے وہ لوگ گئے، تو وہ مارا ہی ہوا ہے۔ اب گڑ گڑانے لگے، سرکار غلطی ہو گئی، ہم لوگ یہ نہیں سمجھ سکے یہ ہو، تو سرکار مخدوم مشرف کے کرم سے دوبارہ وہ زندہ ہے۔ یہ ہیں دوستوں، ان کے بارگاہ میں آؤ، ادب سے آؤ، ان کی محبت اپنے دلوں میں، ان سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہ بزرگان دین کسی بھی سلسلے کے حدود کو سلسلے اشرفیہ، چشتیہ، قادریہ، رضویہ، وارثیہ، جتنے بھی سلسلے آپ کے بیچ یہ بزرگوں کے عطا کیے ہوئے دامن ہیں، یہ برکتیں ہیں جو ان کے دامنوں سے لوگوں کو ملی، سب ایک طرح سلسلوں کی وجہ سے کبھی آپس میں بکھرنا مت، ہمیشہ کبھی ایسا سوچنے کا مقام آئے کہ ہم الگ تم الگ، یہ تمہاری ذہنیت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ سارے سلسلوں کا پیغام ہے، اور اگر کبھی کچھ ڈاؤٹ ہو، تشویش ہو، تو آنکھ بند کر کے پرانے سارے بزرگوں کا تصور کر کے ان سے پوچھو۔ آنکھ بند کرو، سرکار غریب نواز کی طرف توجہ کر لو، آنکھ بند کرو، سادات مہاراجا کی طرف توجہ کر لو، آنکھ بند کر لو، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی طرف توجہ کر لو، آنکھ بند کرو، بختیار کاکی کی طرف توجہ کرو، پوچھو سرکار آپ لوگ تو آقا ہیں سر، آپ لوگ الگ الگ ہیں کہ ایک ہی ہیں؟ اب تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے، کیا جواب ملے گا ان کا؟ کیا وہ کہیں گے کہ مخدوم اشرف الگ ہیں ہم الگ ہیں، نظام الدین اولیاء الگ ہیں ہم الگ ہیں؟ کیا امام احمد رضا کہیں گے کہ ہم الگ ہیں؟
مہاراجا کے سادات الگ ہیں، ہم الگ ہیں، لاہور کے داتا الگ ہیں؟ نہیں. جب تمہارا دل یہ کہہ رہا کہ سارے آقا کا جواب یہی کہ ہم ایک، تو غلام کیوں الگ الگ؟ ہم کیوں الگ الگ ہیں؟ دوستو، بھلائیوں کی کنجیاں جن بزرگوں کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آؤ ان کا فیض حاصل کرو، ان کے دامن سے وابستہ ہو اور ان کے نقش قدم پہ چلو. کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھنے والے بزرگ کا پہلا درد جو ہوتا، پیغام جو ہوتا، وہ ہے خدمت خلق، جن سیوا، انسانیت کی مدد کرنا. یہ سارے بزرگوں نے سکھایا. خود اپنا محاسبہ کرنا ہمیشہ کہ جب تم صبح اٹھتے ہو اور رات کو واپس آتے ہو اپنے کام تک، اب صرف اپنے لیے سوچا ہے یا اپنے کسی بھائی، اپنی بستی میں رہنے والے کسی فرد کے لیے بھی تم نے کچھ آج کیا؟ یہ قربانی آ رہی ہے نا، قربانی واجب ہے جن لوگوں پر، انہیں قربانی ہر حال میں کرنا چاہیے. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اس میں ایک حصہ، میرے دوست کو 3 حصے ہیں، تقسیم کیے جائیں گے. ایک اپنے گھر رکھ رہے رشتے داروں کے لیے، اور ایک غریبوں اور مسکینوں کی طرف ہے. مالدار کے پاس مال ہے، اللہ تو تمہارے مال کی ضرورت، وہ تو دینے والا ہے، وہ دینے والا ہے. بھائی اس نے دیا ہے تم کو، وہ کیوں لے رہا ہے زکات کی شکل؟ اس نے کیوں فرض کر دیا کہ نکالو خدا کی راہ؟ کیونکہ وہ خدا کو تم نہیں دے رہا، 40واں حصہ تم اپنے کسی بھائی کو دے رہے. اس لیے زکات فرض کی گئی کہ تم صرف اپنے لیے نہ جیو، آؤ دوسروں کا. قربانی میں بھی دیکھ لو، چاہو تو سب کھا لو، کوئی بات نہیں، لیکن جو رسول نے طریقہ بتایا، بزرگوں نے جو طریقہ اپنایا ہے کہ 3 حصہ کر کے تیسرا حصہ کسی نہ کسی غریب فقیر کو ضرور دیں. میرے دوستوں، یہ محسن اعظم مشن جو آپ بینر پیچھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ سرائے پالی کی بھومی پر اس برانچ کی بنیاد پڑی اور ایک ٹیم تیار ہو گئی ہے. پورے ہندوستان میں اس کی 150 سے زیادہ برانچز اس وقت موجود ہیں. گجرات میں بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے. اس وقت ہم لوگ سوتنترتا کا 75واں سال منا رہے ہیں. امرت مہوتسو ورش پورے ہندوستان میں منایا گیا. بہت خوشی ہوئی اس وقت جب گجرات گورنمنٹ نے امرت مہوتسو کے موقع پر محسن اعظم مشن کو بلا کر ایوارڈ دی. مسلم تنظیموں میں یہ ایک تنظیم انہوں نے چنا اور کسی نے کوئی سفارش نہیں کی، خود انہوں نے پتہ لگایا. محسن اعظم مشن موڑاسا کے آفس پہ فون آیا کہ گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر آفس کی طرف سے آپ کو بلایا جائے، مکھیہ منتری اور راجپال کے ہاتھوں سے آپ کو پرسکار دیا. کیوں؟ آپ نے جو جن سیوا کی ہے وہ انوکھی ہے، وہ بہت بہترین. میرے دوستو، ہم لوگ یہاں ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہمیں تو رسول اکرم سے ایوارڈ چاہیے، ہمیں اپنے پروردگار سے انعام چاہیے. وہ پروردگار جو کہتا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم لوگوں کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. وہ پروردگار جو کہتا ہے کہ تم دین اسلام کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. ہمیں اس سے، جو پروردگار جس نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے غریبوں کے لیے، جس نے قربانی کے تیسرے حصے کے بارے میں حکم دیا ہے غریبوں کے لیے، میرے دوستوں ہمیں اس پروردگار سے کام کرنا ہے. تو الحمدللہ غریبوں کی امداد کے لیے کبھی اشرفی ٹفن کی سروس کی شکل میں، کبھی اجتماعی نکاح کی شکل میں، کبھی اسکول کالج میں بچوں کی ہیلپ کر کے، انہیں کاپی اسٹیشنریز کا انتظام کر کے، یا کسی بچے کی تعلیم کا انتظام کر کے، اس پر پیسہ خرچ کر کے. محسن اعظم مشن اس وقت پورے بھارت میں، کرناٹک میں، آپ کے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات، اتر پردیش، تلنگانہ، آندھرا پردیش، کئی برانچیں ہیں جو کام کرتی نظر آ رہی ہے. یہاں بھی کھلی، رائے پور میں آپ کی برانچ قائم کی، وہاں کے لوگوں سے کانٹیکٹ یہاں کے لوگوں کا ہوا اور یہ برانچ محسن اعظم مشن کی شکل میں قائم ہوئی. اور ہمارا سلوگن ہی ہے کہ امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو آئیں. اور محسن اعظم مشن کا مقصد عسکری قوم کی خدمت ہے،
आओ जमीन पर काम करें फिर खबरों में आराम करें। यही बुजुर्गों का दर्द है दोस्तों। हजरत आपसे मिल्ला गुजर मुफ्ती आदम, हजरत मुहद्दिस आदम, सब ने यही कहा कि जमीन पर काम करो। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अब तक बहुत बेहतरीन अंदाज में आप लोगों ने सुन्नियत को भी बचाया, जो नज़र आ रहा। आप खिदमत खल के कामों में भी लगे हो, अगर इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी इंशाअल्लाह ये नौजवानों के लिए हो, आपके पुराने कामों की हम भी सराहना करते हैं, हम भी आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सुन्नी मुस्लिम समाज के लोगों को, उनके मेंबर्स को, उनकी खिदमत को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, इन्हें ताकत अता फरमाए। जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं ऐसे ही काम करते रहिए कि आपके आने वाली नस्लों का अकीदा भी महफूज रहे, मस्जिदें भी आबाद रहें, मदरसे भी आबाद रहें। इंशाअल्लाह ताला रब्बे कदीर आपको मज़ीद तौफीक अता फरमाए। मोहसिन आज़म मिशन के प्लेटफॉर्म से भी आपको बढ़ चढ़ कर काम करना है, और ये बहाना रहेगा हमारा भी बार बार यहाँ आने का। जब एक ब्रांच यहाँ कायम रहेगी तो उसका जायजा लेने के लिए भी हमको और हमारी टीम को आना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है जिस तरह काम कर रहे हैं, आप देखिए ATS, आप नाम सुनते होंगे ATS। एक ATS वो है जिससे लोग डर जाते हैं, और एक ATS वो है जिसका नाम सुन के गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उस ATS का नाम है अशरफी टिफिन सर्विस। अशरफी टिफिन सर्विस भारत के कई शहरों में अशरफी टिफिन सर्विस के जरिए मुहताज लोगों को खाना पहुंचाया। ये होता है कि हम लोग लंगर करते हैं, सब लोग खाते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं आ पाता। ये सहाबा की सुन्नत है। आज हम भूल गए सहाबा के तरीकों। मेरे रसूल ने फरमाया था कि तुम अपने लिए लाजिम कर लो मेरा तरीका और मेरे सहाबा का तरीका, उसे अपनाओ। हमने दूसरों की तहजीब अपनाना शुरू कर दिया। हम लग गए अपने दस्तरखान को बेहतर से बेहतर बनाने में, नीचे बैठ के खा रहे थे, डाइनिंग पे खाने लगे। सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों को चटाई पे बैठ के खाने वालों की क्या कारनामे होते थे, क्या किरदार होते। आज अगर कोई राजा बन जावे तो न जाने कितने लोग उसकी खिदमत में लगे रहेंगे। वो बढ़ेगा, दूसरे लोग उसका काम करते नजर आवेंगे, मगर उम्मत मुस्लिमा में पहला बादशाह जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का हज़रत अबू बकर सिद्दीक, तो जब सब सो जाते थे तब ये अपने घर से निकल के गरीबों को तलाश करते, मालूम करते थे कहाँ चूल्हा जला है, कहाँ चूल्हा जला है। यही नहीं कि मालूम करके फिर अपने सिपाहियों से कहते हैं, अपने लोगों से कहते जाओ पहुंचा दो, नहीं, अपनी पीठ पर अनाज की बोरी लाद कर रात के अंधेरे में पहुंचाया। वो पहुंचाया करते थे, यही तरीका हज़रत उमर ने भी अपनाया। मेरे दोस्तों, मगर हम लोगों ने अब गरीबों के दरवाजे तक जाने की हम जहमत नहीं करते, बल्कि हम बोलते हैं हमारी शान के खिलाफ। नहीं, जिस दिन ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगी, याद रखो मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर मुझको तलाश करना है, मुझको रसूल फरमाया तो मुझ तक आना चाहते हो तो अपनी उम्मत के गरीबों तक जाओ। एक शॉर्टकट रास्ता है, वहां जाओगे, वहां से तुम्हें रसूल जाओगे। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखो फाका हो रहा है, बीबी फातिमा के पेट पे पत्थर है, हजरत बीबी आयशा के पास घर में सिर्फ एक तस्वीर। तुम किरदार देखो मौला अली का, इमामैन हसनैन का, इन अहले बैत के जिनका तुम नारा लगाते हो, जिनके नाम पर तुम लंगर खाते हो मेरे दोस्तों, इन्होंने खुद अपने को भूखा रख के दूसरों का पेट भरा। तो इसलिए सराय पाली में तलाश करो ना, सिर्फ यही नहीं कि भूखे को तलाश करना है, तुम्हें तलाश करना है ऐसे बीमार को जिसके इलाज की व्यवस्था नहीं है, जिसके पास इलाज का पैसा नहीं है, फिर तुम दूसरे लोगों के पास जाओ। तो मोहसिन आज़म मिशन प्लेटफॉर्म से जाइए, आप दौलतमंद लोगों से कहिए कि हमारे इलाके में एक मरीज है, उसके इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं है, 4-5 लोग मिलकर अगर ताउन करेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा। कोई बच्चा है जो इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं उसके माँ बाप के पास, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी ड्यूटी। तो अगर हम सब अपने अपने इलाके को से संभालें, सरायपाली वाले अपने इलाके को संभालें, रायपुर के अलग अलग बड़ा शहर है, अलग अलग इलाके के लोग अपने अपने इलाके को सोचें, अपनी अपनी ज़कातों के बारे में सोचने कि हमें कहाँ लगाना है, किस तरह मदद करना है, हमें मदरसा भी चलाना है, तालीम भी बच्चों की जारी रखनी है। तो मुश्किल नहीं है ये, हमारा हर भाई मजबूत नजर आवे,
کوئی پریشان حال نظر نہیں آئے گا. مگر ہمارے یہاں اتنا معیار اسٹیٹس کا فرق ہو گیا کہ ایک بہت بلند ہے اور ایک بہت، ایک مخمل پہ سو رہا ہے اور ایک کے پاس چٹائی بھی نہیں. یہ اگر ڈبل مخملوں پہ سونے والے اگر ایک مخمل کے بدلے کسی کے گھر میں بستر بھیج دیں گے تو خدا بھی راضی ہو جائے گا، آخرت کی کمائی ہو جائے گی. کیونکہ ہم سب کو یقین ہے کہ ہم سب جس طرح آئے ہیں ویسے ہی واپس جائیں گے. پیدا ہو کے جب آئے تھے کچھ تھا ہاتھ میں نہیں تھا. ایک بچے کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر واپس جاتا ہے انسان سب کچھ خالی. اس لیے دوستوں محسن اعظم مشن بنیاد رکھنے کی وجہ سے یہی ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی جس چیز کی ضرورت ہو، وہ چاہے ایجوکیشن ہو، میڈیکل ہو، غریبوں کی مدد ہو، اس میں حصہ لے لیں. اور جہاں تک ہوگا رائے مشورہ انشاءاللہ ٹیم کرے گی. محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے لوگ آپ تک پہنچیں، آپ ان کا تعاون کریں، آپ ان کا حوصلہ بڑھاویں. آپ کا اپنا پیسہ آپ کے اپنے بھائیوں پہ لگے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بھلائی کے کاموں کی طرف. بھلائی کے خزانوں کی چابیاں اللہ والے ہوتے ہیں. اور آگے رسول نے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مُفْتَحًا لِلْخَيْرِ. تو خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اللہ نے بھلائی کے خزانے کی چابی بنایا. اب سنی جماعت کے پلیٹ فارم سے اگر بھلائی کا کام ٹیم کر رہی ہے تو خوشخبری ہے ان کے لیے. یہی ہے خوشخبری، انہیں کو مردان خدا کا. اگر محبت اخلاص سے کر رہے ہو، نام ولی پرچار کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، اپنی جماعت سے کام کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے. رسول کی طرف سے مبارکباد ہے. طوبیٰ رسول پر کو خوشخبری ہے ان کے لیے جنہیں اللہ نے بھلائی کے خزانوں کی چابیاں بنائی اور برائی کے خزانوں کا تالا بنا. اگر دیکھو سماج میں کوئی چیز کا پرچلن غلط ہے تو سب کو مل کے اسے روکنا. تالا بنو اس کے لیے، تالا بن جاؤ. نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ محرم آئے گا، بہت عقیدت و احترام سے ہم منائیں گے. وہاں پر عورتیں بے پردہ نہیں نکلیں گی، نمائش نہیں ہوگی. ادب و احترام کے ساتھ امام پاک کی مجلسیں سجائیں گے. ہم ان کے نام پر نیاز فاتحہ دلائیں. 12 ربیع الاول شریف میں ادب و احترام کے ساتھ ہم درود نکالیں. کوئی غلط چیز ہو اس کو روکو. تالا بن گئے تو رسول کی طرف سے مبارکباد. اور اگر تمہاری وجہ سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے ایک ہوتا تم روک نہیں پا رہے، ایک یہ کہ تم ہی شروع کر رہے ہو تو رسول فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّمَنْ جَعَلَهُ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. ہلاکت ہے اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے برائی کی چابی اور بھلائی کا تالا بنا. نیک کام جہاں ہوتا ہے تو وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. کوئی بھی اچھا کام ہو رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، یہ تالا بن رہا. رسول فرما رہے ہیں ہلاکت ہے تیرے لیے. برا کام تھا اس میں سہیوگ دے رہا، رسول فرما رہے ہیں ہلاکت ہے تیرے لیے. میرے دوستوں کو کسی کو اپنا لو، جہاں بھلائی ہو اسے آگے بڑھاتے رہو. مبارکبادی تمہارے لیے رسول کی طرف سے. برائی جہاں ہے کوشش کرو روکنے کی، تمہیں مدینے سے مبارکبادی آ رہی. برائی کا جہاں کام ہو لوگ بلاوے نہیں، تم بھی بند کرو میں نہیں آؤں گا، تم بھی بند کرو، تالا بنو. مدینے پاک سے دعائیں تو کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جیسا اعلان ہوا تھا جو لوگ داخل سلسلہ ہو رہے ہیں مرید ہونے کی نیت یا کسی اور سلسلے سے بیٹھے مگر سلسلے اشرفیہ کا بھی فیض حاصل کرنے کے لیے طالب ہونا چاہیے تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے پکڑیں. سیدھا ہاتھ اوپر رہے گا، بایاں ہاتھ نیچے. تو جو مرید ہونے والے مرید ہونے کی نیت کر لیں اور جو طالب ہونے والے ہیں طالب ہونے کی نیت کر لیں. یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت غریب نواز اور حضرت غوث اعظم کے سلسلے میں داخل ہوں گے. آپ اس طرح سے ہاتھ پکڑیں گے، سیدھا ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے. میں جو پڑھوں اور یہ اصل مقصد بھی کیا ہوتا ہے توبہ کرنا. یعنی میں توبہ کر رہا ہوں، آپ سب ہمارے گواہ ہو جائیں اور آپ توبہ کر رہے ہیں، باقی سارے لوگ آپ کے گواہ بن جائیں. تو ایک دوسرے کو گواہ بنانا یہ ہوتا ہے بیعت کا اصل مقصد، توبہ پر اپنی گواہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح ہاتھ پکڑ لیں، جو میں کہوں اس کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے. ہماری توبہ قبول فرما اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں. ان سلسلوں کی برکتیں ہم پر نازل فرما. کل قیامت کے دن ان سلسلوں کے بزرگوں کے ساتھ ہمیں اٹھا. آمین ثم آمین. دعا کے لیے الہ العالمین اپنے ان بندوں پر کرم فرما. یا غوث اعظم، یا غریب نواز، یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یا آپ کے سلسلے سے وابستہ ہوئے ہیں، انہیں قبول فرمائیں. انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں. الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما. سرائے پالی کے مسلمان مولا ان کی جو مرادیں ہیں پوری فرما. ان کے گھروں میں، دکانوں میں، آفسوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں برکتیں نازل فرما. ہر قسم کی دشواریوں سے نجات دے دیں. جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے سبکدوشی. جو بے اولاد ہیں مولا اپنے فضل سے انہیں صاحب اولاد بنا. جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں مولا غیب سے ان کے لیے رشتہ بھیج دے. بیماروں کو شفا عطا فرما. جو بچے اسکول کالج اور مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. مولا ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے. مسجد آباد رکھنے کی توفیق عطا. مولا الکریم مسلم سنی جماعت کمیٹی کے افراد کے بازوؤں کو طاقت عطا فرمانا. ان کی خدمتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمانا. جو لوگ مدارس کو قائم کیے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں بچوں کو مولا انہیں کامیابی عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما. اس بستی کے نوجوانوں کے بازو میں طاقت عطا فرما. بچوں کے مستقبل کو روشنی عطا فرما. بزرگوں کے سائے کو دراز فرما دے. بے سہارا لوگوں کو سہارا عطا فرما. محسن اعظم مشن کی سرائے پالی برانچ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. مولا الکریم تو سب کی دھڑکنوں کو جانتا ہے مولا، سب کے دلوں کی آواز کو سنتا ہے. کون کس پریشانی میں مبتلا ہے مولا اسے آرام عطا فرما، راحتیں عطا فرما، سکون عطا فرما. ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما. ہماری اس بستی اور اس صوبے میں اتحاد اور محبت کے ماحول کو پیدا فرما دینا. ہمیں آتنکواد سے بچا، ہمیں فسادات سے بچا، ہمیں دنگوں سے بچا، فتنوں سے بچا، ظالموں سے بچا. ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا ان سب کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما دے. ان میں جو بے روزگار ہیں ان سب کو روزگار عطا فرما. اپنے اولیاء کا صدقہ عطا فرما. تمام سلسلوں کے فیضان سے مالا مال فرما دے. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سرکار غریب نواز، حضرت غوث اعظم اور امام حسین کے فیضان سے سب کو سرفراز فرما. حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا الکریم حضرت امین شریعت کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما. مولا ہم سب پر کرم فرما، ہم سب پر رحم فرما. ہم میں جو لوگ وصال کر گئے ان سب کی مغفرت فرما دے. مولا ان کی قبروں میں اجالا عطا فرما. مولا ان کی منزلوں کو آسانی عطا فرما. اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھ. موت دے تو ایمان کے ساتھ موت دے. اس بستی میں مولا ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، ان کے دین اور عقیدے کی حفاظت فرما. ان سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرما دے. مولا سب کی جو دعائیں ہیں اسے قبول فرما دے. إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والشهداء والصالحين. الفاتحة.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما